قرآن کریم میں ایک قوم کا تذکرہ ہوا ہے جس کو اصحاب الرس کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں دو جگہ پر ہوا ہے۔ ایک جگہ پر یوں تذکرہ ہوا کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، کہ اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے اور اصحاب الرس نے اور قوم ثمود نے۔ تو اس طرح ایک دوسرے مقام پر بھی اصحاب الرس کا تذکرہ ہوا ہے قرآن پاک میں۔ یہ اصحاب الرس کون لوگ تھے اور کس قوم کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے اور یہ کہاں رہتے تھے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ قوم ثمود کے ہی ایک خاندان میں سے، ایک قبیلے میں سے تھی، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے تھے جن کا نام تھا حنظلہ بن صفوان، اور اس نبی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا تھا۔ رس جو ہے، رس کا عربی میں لغوی معنی یہ ہے وہ کنواں جس کی منڈیر پتھروں کے ساتھ بنائی گئی ہو، تو اس کے نام سے یہ قوم مشہور ہو گئی اصحاب الرس کے نام سے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک کنواں تھا جس سے ان کے جو جانور تھے وہ پانی پیتے تھے، اور یہ خود بھی پانی پیتے تھے، اور اس کی جو منڈیر تھی وہ پتھروں کے ساتھ بنی ہوئی تھی، اسی وجہ سے ان کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اصحاب الرس جو قوم تھی، ان کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نیک سیرت، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ دیا تھا۔ جب وہ بادشاہ فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہوا، تو یہ لوگ اس بادشاہ کو بڑا پسند کرتے تھے، اس سے بڑی محبت کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے اس بادشاہ کی جدائی میں۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد شیطان آیا، اور شیطان نے ان کے ساتھ ایک چال چلی، اور وہ یہ چال تھی کہ شیطان اس بادشاہ کی شکل میں آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ دراصل میں مرا نہیں تھا، میں چند دن کے لیے آپ سے دور ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے بغیر تم کیا کرتے ہو۔ اب میں واپس آ گیا ہوں اور میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی مجھے دوبارہ موت آئے گی، لیکن تم ایک پردہ لٹکا دو اور میں اس پردے کے پیچھے رہوں گا، اور ہمیشہ تم سے بات کرتا رہوں گا، تم میرے ساتھ میرے پاس آنا، تمہاری جو بھی حاجات ہیں مجھے بتانا، میں تمہاری حاجات کو پورا کرتا رہوں گا، اور تم میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا، اور مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، میں پردے کے پیچھے سے تمہارے ساتھ بات چیت کرتا رہوں گا۔ وہ بادشاہ نہیں تھا، دراصل وہ شیطان تھا جو اس قوم کو دھوکہ دے رہا تھا اور ان کو شرک کی طرف بلا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکال کر ان کو اپنی بندگی کی طرف بلا رہا تھا، اپنی عبادت کی طرف بلا رہا تھا، تاکہ وہ چاہتا تھا شیطان کہ یہ قوم بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہو جائے۔ تو جب اس قوم کے کچھ لوگوں نے، چونکہ وہ اس سے محبت بڑی کرتے تھے بادشاہ سے، تو اس کو تسلیم کر لیا، اس کی بات کو، اور اسی طرح پردہ لٹکا دیا، اور اس کے ساتھ باتیں کرتے تھے وہاں جا کر، اور اس سے اپنی حاجات اس کے سامنے رکھتے تھے، اور اس کو اپنا مشکل کشا سمجھتے تھے، اور اس کے سامنے سجدہ کرتے، عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے طرف ایک نبی کو بھیجا جن کا نام تھا حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ اس نبی نے آ کر اس قوم کو شرک سے منع کیا، اور یہ بتایا کہ یہ جو پردے کے پیچھے ہے یہ آپ کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان مردود ہے، اور اس نے آپ کو غلط راستے پر لگایا ہے، بت پرستی کی طرف، شرک کی طرف آپ کو لگا دیا ہے۔ آپ اس کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کریں، جو تمام مخلوق کا، جو تمام کائنات کا رب ہے، اور ساری تعریفیں اور ساری بندگی اسی کے لیے ہے۔ وہ جو قوم تھی وہ بڑی بدمعاش قوم تھی، انہوں نے نبی کی بات کا اعتبار نہ کیا، نبی پر ایمان نہ لائے، اور بلکہ ان کو حضرت حنظلہ بن صفوان کو شہید کر کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ اس کنویں کا پانی بالکل خشک ہو گیا، اور ان پر پیاس کو مسلط کر دیا، اور قحط سالی کو مسلط کر دیا، اور وہ اس پانی
سے بھی محروم ہو گئے، ان کے جانور بھی پیاس کی وجہ سے مر گئے اور وہ خود بھی اس پیاس کی وجہ سے مرنے لگ گئے۔ ایک دوسرا قول بھی اس کے بارے میں ہے کہ اصحاب الرس جو قوم تھی یہ آذربائیجان کے علاقے میں تھی، اور اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا تھا جس کا نام تھا موسیٰ، لیکن یہ جو مشہور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بن عمران، یہ اور ہیں، اور جو اصحاب الرس قوم کی طرف جو نبی آیا تھا موسیٰ، اس قول میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ ان کے علاوہ وہ اور نبی تھے اور ان کا نام بھی موسیٰ تھا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا تھا، اس قوم نے اس نبی کی ناقدری کی، ان پر ایمان نہیں لائے اور ان کو قتل کر دیا تھا اور ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال یہ ایک قوم تھی جو قوم سمود میں سے تھی، یا انہی کے ہی زمانے میں ان کے بعد یہ کوئی قوم تھی۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جیسے دو قول میں نے بیان کیے ہیں کہ ایک قول کے مطابق ان کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے وہ حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھے، اور دوسرے قول کے مطابق ان کی طرف جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ان کا نام موسیٰ تھا، لیکن وہ جو مشہور نبی ہیں، اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جو فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے، جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، یہ ان کے علاوہ کوئی دوسرے نبی تھے، اور ان کا نام بھی موسیٰ ہی نقل کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ قوم کہاں تھی اور کس قوم میں سے تھی، یا یہ ایک الگ مستقل قوم تھی اصحاب الرس، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی بھیجے تھے، واللہ اعلم۔